بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہیات کا انسائکلوپیڈیا۔ رک جائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ المنہیات من الاحادیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 14، کتاب اللباس، لباس کے مسائل۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 32۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جنہیں اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے کس شخص نے حرام کیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ سے رنگے ہوئے لباس سے مجھے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ بال گودنے اور گدوانے کی ممانعت۔ سیدنا عون بن ابی خفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو حذیفہ کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کی قیمت اور کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور سود لینے والے اور دینے والے پر بال گودنے اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ مصنوعی بال لگوانا ممنوع ہے، خواہ وہ کون سی ہی صورت کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کی کسی بیماری کی وجہ سے بال اتر گئے ہیں، اس کی شادی ہے، لہٰذا کیا میں اس کے مصنوعی بال لگوا سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کام کرنے والی عورت پر لعنت کی گئی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ الغرض، ایسا کام کرنے والی عورتیں ملعون ہیں۔ قضاء کی ممانعت۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ مردوں کے لیے زعفران کا رنگ استعمال کرنے کی ممانعت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زعفران کے رنگ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح: مردوں کے لیے زعفران کا رنگ استعمال کرنا اور زعفران سے رنگا ہوا کپڑا استعمال کرنا دونوں منع ہیں۔ 2 انگلیوں سے زیادہ ریشم پہننے کی ممانعت۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اس وقت ہم آذربائیجان میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرمایا تھا، سوائے اتنے کہ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں کے اشارے سے کی تھی، اور زہری راہوی نے فتح وسطی اور شہادت کی انگلی اٹھا کر وضاحت کی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح: خالص ریشم مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے، جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی حلہ ہدیہ میں دیا تھا تو میں نے اسے پہن لیا، لیکن جب غصہ آثار روئے مبارک پر دیکھے تو اسے اپنے خاندان کی عورتوں میں پھاڑ کر تقسیم کر دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ البتہ مردوں کو 4 انگلیوں کے برابر ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے، جس کا آئندہ روایت کا تذکرہ موجود ہے۔ درندوں کی کھال کو بطور بچھونا استعمال کرنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھال بچھانے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا مگر ناغے کے ساتھ۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ گھروں کو تصویروں سے سجانے کی ممانعت۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں تصویر رکھنے سے منع فرمایا ہے اور تصاویر بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ جانداروں کی تصاویر کو بطور زینت گھروں میں رکھنا
یا ایسی تصویریں بنانا یہ اکثر حرام ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ جسے تم نے بنایا تھا اب ان تصاویر میں جان ڈال کر انہیں زندہ کرو، بحوالہ صحیح بخاری۔ البتہ درخت یا دیگر جمادات جیسے غیر جاندار اشیاء کی تصویریں بنانا اور رکھنا مباح ہے، جیسے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ضرور تصاویر رکھنا یا بنانا چاہتے ہو تو درخت اور غیر جاندار اشیاء کی بنا لو، بحوالہ صحیح بخاری۔ 4 انگلیوں سے زیادہ ریشم استعمال کرنے کی ممانعت، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے جابیہ مقام پر خطبہ پڑھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا مگر 2 انگلیوں کے برابر یا 3 یا 4 انگلیوں کے برابر۔ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، البتہ ریشم کے کپڑوں میں 3 یا 4 انگلیوں کے برابر استعمال کی جا سکتی ہے، بطور زینت اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا، جیسے کہ حدیث سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خالص ریشم پہنتا ہے تو ایسے شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو ہرگز نہیں پہن سکے گا، بحوالہ صحیح بخاری۔ نیز اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو جو ریشم کے پہننے سے درست ہو سکتی ہے تو ریشمی لباس پہنا جا سکتا ہے، جیسے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارش کے مرض کی وجہ سے جو ان دونوں کو لاحق ہو گئی تھی ریشمی کرتا پہننے کی اجازت دی گئی، بحوالہ صحیح مسلم۔ کھڑے ہو کر جوتا پہننے کی ممانعت، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے، بحوالہ سنن ابی داود۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جوتا چمڑے وغیرہ کا ہوا اور تسمے والا اور عام جوتے چپل وغیرہ کھڑے ہو کر پہننے میں کوئی ممانعت نہیں، واللہ اعلم۔ قسم کے رنگ سے خوب سرخ کیا ہوا کپڑا پہننے کی ممانعت، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفتم سے منع فرمایا ہے۔ مفتم اس کپڑے کو کہتے ہیں جو قسم میں رنگ کر خوب سرخ کیا گیا ہو، جیسے کہ اس حدیث کے ایک راوی نے یزید کہتے ہیں کہ میں حسن سے مفتم کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو کپڑا خوب سرخ ہو قسم کے رنگ سے البتہ ہلکا سرخ رنگا ہوا ہو تو درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہننے دیکھا تو فرمایا یہ کافروں کے کپڑوں میں سے ہے، ان کو مت پہن۔ میں نے عرض کی میں ان کو دھو ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو جلا دے۔ معاصر لباس پہننے کے ممانعت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی کپڑا اور رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے، بحوالہ سنن ترمذی۔ معاصر ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جسے کسی خاص زرد رنگ کی بوٹی سے رنگا گیا ہو اور ایسا لباس پہننے کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر 2 معاصر کپڑے دیکھے تو فرمانے لگے بے شک یہ کفار کا لباس ہے، اس کو تم مت پہنو، بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ کپڑا اطراف مصر میں تیار ہونے والا کپڑا ہے جس میں ریشم کے دھاگے بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ میاسر کو استعمال کرنے کی ممانعت، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاسر پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے، بحوالہ سنن ترمذی۔ میاسر زین یا کجاوے کے اوپر ریشم کا گدا استعمال کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا گدا وغیرہ جس پر ریشم کا کپڑا چڑھا ہوا ہو اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ المنہیات، سابقہ روایت سے رہ جانے والی منہیات کا ذکر۔ نمبر 1، عورتوں جیسا لباس پہننا ممنوع ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں جیسا لباس پہننے والے مرد اور مردوں جیسا لباس پہننے والی عورت پر لعنت کی ہے، بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 2، شہرت کا لباس پہننا ممنوع ہے،
سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ یہ حدیث نفیس اور عمدہ لباس پہننے کے مخالف نہیں، بلکہ عوام الناس کے لباس سے مختلف تکبر اور فخریہ و وریہ کے طور پر پہننے کی ممانعت ہے۔ نمبر 3، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا ممنوع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عورتوں کا بہت باریک لباس پہننا حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسموں کو میں نے تو نہیں دیکھا، ایک وہ قوم جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرا ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، اور بے شک جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے محسوس کی جا سکے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 5، ایک جوتا پہن کر چلنا منع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پاؤں کو پہنائے یا دونوں جوتے اتار دے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 6، سیاہ رنگ بطور مہندی استعمال کرنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں کچھ قومیں ہوں گی جو کالا خضاب استعمال کریں گی، جیسے کبوتروں کی پوٹیں ہیں، وہ لوگ جنت کے خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔